بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس نشست میں آپ کی خدمت میں 27ویں پارے کی سورہ نجم، اس کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے دوسرے حصے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مسجد اقصی سے عرش معلیٰ تک کا ہے۔ آسمان بھی اس میں آتے ہیں، سدرۃ المنتہا بھی آتا ہے اس میں، اور اس سے بھی اوپر عرش معلیٰ، وہاں جا کر اللہ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، ہم کلامی کا شرف بھی حاصل بھی ہوا، دیدار الہی بھی ہوا۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے حضور کا جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جتنے بھی اللہ نے قرب کے درجے بنا رکھے تھے اپنے نبیوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے، رسولوں کے لیے، ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی قرب کا درجہ دیا ہے۔ نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں، کوئی زیادہ فضیلت کا، کوئی اس سے بڑھ کر فضیلت کا، کوئی اس سے بڑھ کر فضیلت کا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرما رہے ہیں، فرمائے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یہ جو رسول ہے نا میرے، انسانیت کے ہدایت کے لیے جو میں بھیجتا ہوں، ان میں درجے ہیں۔ کسی کو کلیم اللہ کے درجے پہ فائز کیا ہے، کسی کو روح اللہ کے درجے پہ فائز کیا ہے، کسی کو حبیب اللہ کے درجے پہ فائز کیا ہے، کسی کو مقام محمود کا شرف عطا فرمائے۔ تو جتنے قرب کے درجے تھے، ان میں جو سب سے آخری درجہ تھا، سب سے آخری قرب الہی کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا اللہ۔ اور یہ جو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی، سب نبیوں پر مہر لگانے والے، سب سے آخر میں آنے والے۔ اس کی ایک دلیل ہی یہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ مقام قرب بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ جب تک مقام قرب تھے نبی آتے رہے، جب آخری مقام قرب پر آپ کو فائز کر دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ مقام ہی اللہ نے ختم کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرما رہے ہیں، فرمائے کہ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، اور صرف رسول نہیں بلکہ آخری نبی بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس کا اظہار بھی کیا ہے، فرمائے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مقام قرب پر جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، کب عطا فرمایا؟
کب آپ معراج کے سفر پر گئے؟ کب دنیا والوں کو حصی طور پر ظاہری طور پر بٹھا کر دکھایا کہ سب سے اونچا درجہ ان کا ہے مخلوق کے اندر، میرے بعد، خالق کے بعد؟ اس وقت دکھایا جب آپ نے ساری تکلیفیں برداشت کر لی۔ مکے کی 11 سال کی زندگی پر اگر آپ نظر ڈالیں نا، سیرت کا مطالعہ کریں، ایک ایک تکلیف کو پڑھ کر آدمی کے جسم کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے، بد زبانی کرتے تھے، نام دھرتے تھے، محمد کی جگہ مزمم کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، مجنو کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، گلا گھونٹا گیا آپ کا، سجدے کی حالت میں اوجڑی ڈالی گئی، 3 سال شاب ابی طالب میں محصور رکھا گیا، طائف میں پتھر مار مار کر لہولہان کر دیا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں آپ نے برداشت کی، جسمانی بھی برداشت کی، ذہنی بھی برداشت کی، خاندانی بھی برداشت کی۔ یہ ساری تکلیفیں برداشت کر کر کے جب اس مقام پہ پہنچے، پھر اللہ نے آپ کو بلایا اپنے اوپر، ساری دنیا کے انسانوں کو دکھلا دیا کہ جس شخصیت کو، جس ذات گرامی کو تم نیچا دکھانا چاہتے ہو، ہم نے ان کو ایسی جگہ پر بٹھلا کر دکھا دیا کہ اسے کوئی گرا نہیں سکتا وہاں سے۔ اس لیے کسی نے صحیح فرمایا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بس اس سے بڑھ کر اور کسی کی شان نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یاد رکھیے کہ یہ جو مقام قرب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو عطا فرماتے ہیں، یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ تکلیفیں آدمی برداشت کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، نہ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کو تکلیفیں آتی ہیں، زندگی کے اندر آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ جو مقام قرب کسی کو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کے منصب پہ فائز کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، دین ہے کہ انسانوں میں سے جس کو چاہے منتخب کر لے، وہ احکم الحاکمین ہے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ در یتیم کو آپ نے نبی بنا دیا۔ مولانا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کے بڑے سرخیل تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث محدث تھے، اور صرف وہ حدیث ہی نہیں پڑھاتے تھے، سیاست میں بھی ان کا بڑا تعلق تھا۔ تحریک پاکستان کے اولین رہنماؤں میں سے تھے، قائد اعظم کے ساتھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان بنا، سب سے پہلے پرچم کشائی جو ہوئی مغربی پاکستان میں، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی سے کروائی، ان سے جھنڈا لہروایا، اور مشرقی پاکستان میں انہی کے بھائی ہیں مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، ان سے پڑھایا۔ لوگ تو تہمت لگاتے ہیں نا جی انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، قائد اعظم تو ان سے جھنڈے لہروا رہے ہیں، اور قائد اعظم کا جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھایا۔ شبیر احمد، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جنازہ پڑھایا۔
یہ فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں ایک مثال کے ذریعے کہ نبوت کے درجے کی کیا حقیقت ہے. فرماتے ہیں کہ یہ نبوت جو ہے یہ کوئی ڈگری نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ہے نا، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اگر کوئی داخلہ لے پھر اس کو ڈگری ملتی ہے. کیسے ملتی ہے؟ کہ اس ڈگری کا ایک نصاب ہوتا ہے، سلیبس ہوتا ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، استاد ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں، لیکچرار ہوتے ہیں، پھر ایگزام ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، پھر رزلٹ آتا ہے، پھر اس میں جو پاس ہوتا ہے اس کو ڈگری جاری ہوتی ہے. نبوت ایسی ڈگری نہیں. نبوت اللہ کی دین ہے، عطا ہے، عطائے الہی کا نام نبوت ہے. جس کو چاہے وہ دے دے. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہوں منتخب کر لیتا ہوں، نبی بنا کر پھر لوگوں کے پاس، انہی کی قوم کے پاس بھیجتا ہوں کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ. لیکن اس کے باوجود کہ نبوت کا تعلق کوئی تکلیف سے، ایذا برداشت کرنے سے، کوئی اذیتیں سہنے سے ہرگز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی میں نے تکلیفیں برداشت کی نبیوں میں سے کسی نے نہیں برداشت کی. جتنی مجھے ایذا دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی. یہ حدیث میں آتا ہے. اب یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، طالب علمانہ اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نبیوں میں سے تو بعض نبیوں کو آرے سے چیر دیا گیا، بعض نبیوں کو تو شہید کر دیا، قتل کر دیا گیا. ان کی قوم نے بہت انہیں تکلیفیں پہنچائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرما رہے ہیں کہ جتنی مجھے ایذا پہنچائی گئی ہے کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی. پھر علماء محدثین نے جو حدیث پر گہری نظر رکھتے ہیں انہوں نے اس کا جواب بھی دیا. جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ دیکھیے یہ جو تکلیف ہے یا ایذا ہے اس کا تعلق انسان کے احساس سے، حس سے. اسی طرح خوشی جو ہے، مسرت ہے، کوئی شادیانانی ہے یا خوشی ہے جو ہے، یا غمی ہے، رنج ہے، افسردگی ہے، اس کا تعلق انسان کے احساس سے. اگر انسان میں احساس نہیں ہے، کوئی بے حس انسان ہے، اس کی حس ختم ہو چکی ہے، آپ اس کو مغلظ سے مغلظ ماں کی، بہن کی گالی بھی دو گے نا، ہنس کے ٹال دے گا. ایسے لوگ بہت سے نظر آئیں گے آپ کو. آپ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہنس رہا ہوتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے کہ اس کی حس مر چکی ہے، احساس ہی نہیں ہو رہا اسے. ایک شخص وہ ہے بڑا سینسیٹیو، بڑا حساس، ذکی الحس، اس کو آپ کوئی معمولی سی بھی گالی دیں گے وہ فوراً پتھر اٹھائے گا، تمہارا سر پھاڑ دے گا. کیوں مجھے گالی دی؟ گالی کیوں دی مجھے؟ اسی پہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا، قتل ہو جاتے.